السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کا ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل مکتب محمدیہ میں۔ ہم واقعے کو دوبارہ جہاں سے چھوڑا تھا وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ 1 سال گزر جانے کے بعد پھر شہزادے نے اس 4 دیواری سے باہر جانے کا تقاضا کیا۔ خدمتگاروں نے اس کو پہلے کی طرح سجایا اور وہ اعزاز و اکرام کے ساتھ جب باہر نکلا، ابھی راستے میں ہی تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک ایسے آدمی پر پڑی جو بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ شہزادے نے خدمتگاروں سے پوچھا، یہ کون ہے اور اس کو کیا ہوا؟ خدمتگاروں نے کہا، جی یہ ایک بوڑھا شخص ہے اور بڑھاپے کی وجہ سے اس کی حالت ہے۔ شہزادے نے پوچھا کہ اسی کی ہے یا سب کی ہوتی ہے اسی طرح؟ جواب دیا کہ سب کو اسی طرح ہوتا ہے۔ شہزادے نے کہا، ہے افسوس تمہاری زندگی پر جس میں کوئی شخص بھی خطرات سے محفوظ نہیں۔ اس دفعہ شہزادے کی صورتحال بدتر ہو گئی اور بادشاہ کو اس کی اس حالت کی خبر دی گئی۔ بادشاہ نے دوبارہ حکم دیا کہ اس کو لہو و لعب میں خوب مشغول رکھو۔ چنانچہ خدمتگاروں نے بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی اور شہزادہ 1 سال کے عرصے تک 4 دیواری کے اندر رہا۔ جب سال گزر گیا اور وہ تمام چیزوں کو بھول گیا تو ایک مرتبہ پھر اس کے دل میں خواہش ہوئی کہ میں دوبارہ باہر جاؤں، وہاں کے نظارے دیکھوں۔ اور دوبارہ جب وہ باہر نکلا تو اچانک اس کی نظر ایک جنازے پر پڑی کہ لوگ اس کو کاندھوں پر اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں۔ شہزادے نے پوچھا، اس کو کیا ہوا؟ اس کو بلاؤ میرے پاس۔ کہا کہ جی یہ تو انتقال کر چکا۔ کہا کہ اس کو میرے پاس بٹھا دو۔ کہا یہ بیٹھ بھی نہیں سکتا کیونکہ یہ تو مر چکا ہے۔ کہا اب اس کا کیا کرو گے؟ کہا اس کو قبر میں لے کر جائیں گے اور اس کو دفن کر دیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ شہزادے نے پوچھا۔ تب خادموں نے کہا کہ جی اس کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ المطففین کے اندر کیا ہے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور ہر شخص کے اچھے اور برے اعمال کا بدلہ اس کو ملے گا۔ شہزادے نے پوچھا، کیا اس جہان کے علاوہ اور کوئی دوسرا جہان بھی ہے جہاں ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا؟ لوگوں نے کہا، جی حضور ضرور ہے۔ شہزادہ یہ سن کر گھوڑے سے نیچے گر گیا اور منہ پر مٹی ملنے لگا اور لوگوں سے کہا کہ میں جس بات سے ڈرتا تھا وہ تم نے ظاہر کر دی۔ کتنے نقصان کی بات ہے کہ حشر کا دن آن پہنچا اور مجھ کو اس کی خبر بھی نہ ہوئی۔ قسم اس رب العالمین کی جو ہر چیز کا پالنے والا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے ہر ایک چیز کا حساب ہم سے لے گا، ہر اچھے عمل کا بدلہ ہم کو دے گا، ہر برے عمل کا بدلہ ہم کو دے گا، کہ میری اور تمہاری آخری ملاقات ہے۔ آج کے دن کے بعد میرا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ خادم نے کہا، آقا ہم تو آپ کو ایسے جانے نہ دیں گے۔ انہوں نے شہزادے کو بادشاہ کی خدمت میں لے کر آ گئے۔ بادشاہ شہزادے کی ایسی حالت دیکھ کر بہت غمگین ہوا اور شفقت کے ساتھ بیٹے سے پوچھا، بیٹے یہ بے قراری اور بے چینی کس وجہ سے؟ شہزادے نے جواب دیا کہ میری یہ بے قراری اور بے چینی اس دن کے خوف سے ہیں جس دن ہر شخص کو اس کے اچھے اور برے عمل کا بدلہ ملے گا۔ اس کے بعد شہزادے نے شاہی جوڑا اتار دیا اور عام سا سادہ سا لباس پہن لیا اور کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں رات کو نکل جاؤں۔ چنانچہ رات کا تقریباً آدھا حصہ گزر گیا تو چل دیا۔ ابھی محل کے باہر ہی نہیں نکلا تھا کہ دعا کی، الہی میں تجھ سے صرف ایک ہی سوال کرتا ہوں، نہ اس سے کم مانگتا ہوں نہ اس سے زیادہ مانگتا ہوں، اور وہ یہ کہ میں اس فانی دنیا کو اپنی آنکھوں کے ساتھ ایک نظر بھی نہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی روح اس دن لی گئی اور وہ اس دار فانی کو چھوڑ کر چلا گیا۔ دوستو، اس واقعے سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا چاہے جیسی بھی گزرے، چاہے اچھی گزرے چاہے بری، بہرحال ایک نہ ایک دن ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ وہ ہم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا، قبر میں سوال و جواب ہوں گے۔ ان سوالات کے جوابات کے لیے ہم کو تیاری کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ
مجھے بھی عمل کی توفیق دیں، آپ کو بھی عمل کی توفیق دیں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔